نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامنے کہا، میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھیے گا جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت کے دن ہی ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی، اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائشوں میں ڈال رہے تھے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں اصحاب السبت پر کچھ باتیں میں اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے سورہ انعام اور سورہ اعراف میں مناسبت لکھی ہے، بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ اس میں ایک بات جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کا بالعموم مزاج جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہیں، چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، جبکہ یہ دو صورتیں بہت لمبی ہیں۔ سورہ انعام 165 آیات کی ہے، اور سورہ اعراف غالباً 206 یا 207 کی آیات ہیں، لمبی صورتیں ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو طریقوں سے انسانوں کو سمجھایا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے تذکیر بالآلاء اللہ کہتے ہیں اسے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے، دیکھو میں نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے چاند بنایا، سورج بنایا، جانور بنایا، فلاں فلاں فلاں، سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا ہے، اب تمہیں چاہیے گا کہ تم میری بات کو مانو۔ تو گویا اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کر کے ان کو اپنی طرف رجوع کروایا ہے۔ بالکل اس کے مقابل سورہ اعراف میں تذکیر بایام اللہ، اللہ نے اپنے بڑے بڑے دنوں کا ذکر کر کے لوگوں کو اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے کہا ہے۔ ہماری تاریخ میں بڑے دن وہ ہوتے ہیں جب کوئی بادشاہ پیدا ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی فتح حاصل کر لیتا ہے، وہ بڑے دن ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیمانے دوسرے ہیں۔ اللہ کے ہاں بڑے دن وہ ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ قوموں کو زوال دیتا ہے یا عروج پر لے کر آتا ہے، کسی کو ختم کر دیتا ہے، کسی کو بچا لیتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایام اللہ سے تعبیر کیا ہے کہ ان دنوں جو ہے قوموں کی تقدیر کا جو وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ دوسری بڑی اہم بات، اس سورہ اعراف میں 5-6 قصے ہیں، اس میں یہ جو واقعہ ہے اصحاب السبت کا، یہ بڑا منفرد الگ واقعہ ہے۔ سارے واقعات حضرت لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے واقعات اس صورت میں آئے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ وقت کا نبی آیا ہے، قوم کے سامنے دعوت کو رکھا، قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، اللہ نے قوم کو پکڑ لیا، ان کو عذاب دے کر ختم کر دیا۔ یہ پورے واقعات میں آپ کو یکسانیت ملے گی، مگر یہ جو اصحاب السبت کا واقعہ ہے یہ بالکل الگ ہے۔ یہاں بات مسلمان اور کافر کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات ایک مسلمان گروہ دوسرے مسلمان گروہ سے بات کر رہا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک ایسا گروہ جس کے اندر فساد، کرپشن آ گیا ہے، تو گویا معاملہ اب انٹرنل ہے، ہمارے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ امت مسلمہ کے اندر جو فساد آیا ہے وہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو گویا اس حساب سے یہ واقعہ بڑا منفرد ہے۔ اچھا،
ایک اور بات وہ یہ ہے کہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیا بنیادی سبق رکھا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ یہ جو آراف کے جو پورے واقعات ہیں اس پر اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس میں دو چیزیں بڑی ابھر کر نمایاں آئیں گی۔ قوموں کے اندر دو بیماریاں تھیں، ایک غفلت، دوسرا کبر۔ غفلت اور کبر۔ ایک چیز ہے نسیان۔ نسیان کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، آدمی کے ذہن سے بات نکل گئی، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن غفلت کیا ہے؟ غفلت یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ یہ کرنا ہے مگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے اسے، لیکن اس سے پہلے یہ پارٹی میں جانا بڑا اہم ہے۔ یہ ہے غفلت، پیچھے ڈال دینا۔ یہ دو بڑی نمایاں چیزیں ہوں گی، دونوں کے لیے اللہ نے تذکیر سے کام لیا ہے۔ آدمی اگر غفلت میں پڑ جاتا ہے تو تذکیر کام آتی ہے، لیکن آدمی اگر کبر کی بیماری میں، بڑا پن، میں، انا، سیلف، ایگو، یہ بیماری جب آتی ہے نا تو پھر تذکیر مشکل سے کام کرتی ہے۔ شیطان کی بیماری نسیان یا غفلت نہیں تھی، کبر تھا۔ قوموں کی بیماری کبر تھی، ہم بڑے لوگ ہیں، رئیس لوگ ہیں، اقتدار ہمارے پاس، ہم کیسے اس آدمی کی بات کو مان سکتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا مسئلہ نسیان کا تھا، وہ فوراً پلٹ کر آ گئے، مگر شیطان کبر کا مسئلہ تھا تو وہ پلٹ کر جو وہ نہیں آ سکا ہے۔ اب آئیے گا آیت کی طرف، سورہ اعراف آیت نمبر 163 سے لے کر 167 کا وہ 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جو بنی اسرائیل میں بڑا مشہور تھا، مگر لکھا یہ گیا ہے کہ ان کی مذہبی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر نہیں ہے، یعنی تورات میں یا ان کی دوسرا جو مذہبی لٹریچر ہے اس میں یہ واقعہ نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں یہ بڑا مشہور تھا۔ ان کو پتا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے جو اس طرح کی جو وہ غلطی کی تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ رہا ہوگا، اور ظاہر بات ہے قرآن مجید کا اشارہ سمندر کے کنارے والی بستی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا روز گزار جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنا اور ان کو جو ہے وہ فروخت کرنا رہا ہوگا۔ ایک بڑی اہم بات یہاں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جس نافرمانی کا ذکر کیا ہے وہ انفرادی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے وہ روزے نہیں رکھتے تھے یا فلاں فلاں فلاں، نہیں، یہاں ایک اجتماعی غلطی کا ذکر ہے، ایک اجتماعی گناہ، ایک قوم کی ایک بڑا گروہ اس غلطی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو قرآن مجید اس چیز کو میرے آپ کے سامنے جو ہائی لائٹ کر کے بتا رہا ہے۔ اب آئیے گا اللہ تعالیٰ جو بات کو شروع کر رہا ہے، اللہ ارشاد فرماتے وَاسْأَلْهُمْ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے گا، خطاب حضور سے ہے، اور ظاہر باتیں جو سامنے جو یہود ہے حضور کے زمانے کے، ان سے آپ پوچھئے گا۔ پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ پوچھنے کا مقصد نعوذ باللہ یہ نہیں کہ حضور کو پتا نہیں تھا آپ ان سے پوچھ کر سیکھ لیں، نہیں، حضور کا مخبر تو اللہ ہے، حضرت جبرائیل ہے، وہ تو وہاں سے احکامات لینے والے ہیں، ان کو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں تھا، عالم الغیب ان کو بتانے والا ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں تھا کہ وَاسْأَلْهُمْ ان سے آپ پوچھئے گا تاکہ ہم قرآن میں ایک اور قصہ مزید اضافہ کر دیں، نہیں، یہ بھی نہیں تھا۔ علماء نے بڑے پتے کی بات لکھی ہے، یہاں ان سے اس لیے پوچھنے کو کہا گیا ہے تاکہ انہیں جھنجھوڑا جائے، یہ واقعہ تمہاری تاریخ میں ہوا، تمہارے باپ دادا نے یہ غلطی کی اور تمہیں اس بات کا پتہ ہے، مگر اس کے باوجود تم نے سبق حاصل نہیں کیا۔ قرآن مجید کے سارے واقعات عبرت کے لیے آتے، یاد رکھیے گا۔ ہمارے ہاں کہانیاں سنانے کے لیے بولتے ہیں، دادی ماں کہانی بولتی ہے تو بچہ سو جاتا ہے۔ قرآن مجید کہانیاں اس لیے نہیں سناتا کہ آپ سو جائیں، قرآن کہانیاں واقعات اس لیے ذکر کرتا ہے کہ آپ جاگ جائیں۔ یہ جو عبرت کا جو لفظ ہے عربی زبان میں خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں عبور کرنا، دریا کو عبور کر دیا، آپ یہاں تھے یہاں سے وہاں چلے گئے۔ قرآن مجید نے عابری سبیل کہا مسافر کو، مسافر ایک راستے سے راستہ کاٹ کے وہاں چلے جاتا ہے۔
اردو میں عبارت بولتے ہیں. عبارت لکھیے گا. آپ کے ذہن میں تھا وہ چیز یہاں سے نکل کر پیپر پر آ گئی, منہ سے نکل کر آپ کے کانوں تک چلی گئی, یہ عبارت ہے. تو گویا اس عبرت کے لفظ کے اندر جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے ایک جگہ اسٹینڈ کرتے تھے, اب کوئی واقعہ ہوا, اس واقعے کے بعد اب آپ اس اسٹینڈ پر نہیں رہے, آپ کے اسٹینڈ میں فرق آنا چاہیے گا. آپ جا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کے لیے بہت افسوس بات, ایسا ہو گیا, اس پہ تبصرہ کیا آپ نے, پھر آپ اپنی گاڑی بھی اسی 180 پہ چلاتے ہیں, آپ نے عبرت حاصل نہیں کی. اگر آپ عبرت حاصل کرتے تو آپ گاڑی آپ کی 80 پہ جاتی. یہ ہے عبرت. ہمارے ہاں یہ کرنا, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ عبرت ہو گئی, نہیں, یہ عبرت ہے ہی نہیں. عبرت اس وقت ہوگی جب آپ کے حرکات میں فرق آئے. تو وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْخَرْيَةِ, بڑا عجیب انداز ہے, خریے کے بارے میں پوچھے گا. خریہ نہیں ہے, اہل خریہ کے بارے میں پوچھے گا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ کیا ہوا تھا, اور وہ بستی کہاں تھی, الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, اور وہ بستی تھی ایک دریا کے کنارے, سمندر کے کنارے. وہ بستی کون سی تھی, کس زمانے میں تھی, کیا تھی, قرآن اس پر بحث نہیں کرتا ہے. یہ قرآن کا انداز ہے, جو چیز بہت ضروری ہے قرآن اسی کو میرے آپ کے سامنے رکھتا ہے. مسئلہ کیا ہوا تھا؟ مسئلہ یہ تھا, اللہ ارشاد فرماتے اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ, جب انہوں نے سبت کے حکم کی نافرمانی کی. سبت عربی زبان میں کاٹنا, ہفتے کے دن کے لیے کہتے ہیں. یہودیوں کے ہاں یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن آپ ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے ہو جائیں, اس کے لیے یکسو ہو کر اس کی عبادت میں لگ جائیں. یہ ان کے لیے حکم تھا. سارا دن, یہ بڑا اللہ کا احسان ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے صرف جمعے کا دن رکھا ہے, اور جمعے میں بھی صرف تھوڑا سا وقفہ, گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا. اس میں بھی امت کا حال آپ کو پتا ہے کیسے ہے. ہمارے یہاں اکثر لوگ اس وقت آتے ہیں جب یا تو امام نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے یا پھر سلام پھیرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. حالانکہ خطبہ جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے. ظہر کی نماز 4 رکعت, جمعے کی نماز 2 رکعت اس لیے کی گئی ہے, خطبہ نماز کا حصہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ تو تنخواہ پہ کام کرتے ہیں, ان کو بولنے کا کام ہے, وہ بولتے رہیں گے. ہمیں نماز سے سروکار ہے. قرآن مجید نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. کوئی کام نہ تھے, کوئی کام اس درمیان میں تمہیں نہیں کرنا. ملٹی ٹاسکنگ یہ تمہیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. سب کام چھوڑو, دوڑو مسجد کی طرف, دوڑو مسجد کی طرف. امت آج اس میں بھی جو ہے بڑا مسئلے میں جو ہے آگے. بہرحال یہاں اس دن ہوتا کیا تھا, اللہ ارشاد فرماتے ہیں یوم السبت, جب ہفتے کے دن جو ہے ہیتانو, ان کی مچھلیاں, بڑا خوبصورت انداز ہے, گویا سپر ایزی ہے اس دن. مچھلیاں ایسے شرعن کہتے, پانی میں سے سر کو ایسے اوپر باہر نکالنا, شریعہ شارع اسی سے ہے, بالکل آسان, واضح, کلیئر. یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں اس طرح سے اوپر آتی تھی کہ ان کو پکڑنا بڑا آسان ہو جاتا تھا, فوراً ہاتھ ڈالا پکڑ لیا. لیکن اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے, آپ کو ہفتے کے دن سب سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں لگے رہنا ہے. اور مشکل یہ ہے کہ باقی دوسرے دنوں مچھلیاں آتی نہیں تھی. تو علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مچھلیاں پکڑی نہیں, انہوں نے ہیلا کیا. کیا ہیلا کیا, گڑھا کھود دیا, مچھلیاں اس میں آ کے گر جاتی, دوسرے دن جا کر پکڑ لیتے. اور اپنے آپ کو تسلی ہے کہ ہم نے تو مچھلیاں ہفتے کے دن نہیں پکڑی ہیں. یہ ہیلا سازی, ہمارے ہاں کتابیں ہیں اس پر, شرعی ہیلا کے نام سے ہم نے کتابیں لکھ رکھی ہیں, اور دلیل ہمارے پاس میں, اللہ خیر کرے, قرآن مجید سے دلیل لے کر آتے ہیں ہم. وہ آپ کو دلیل بتاتا ہوں میں. حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ اپنی بیوی کو ماریں گے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم ایسا کرو, کچھ جھاڑو کی تنکیاں لے لو, اسے مار دو, تمہاری قسم پوری ہو جائے. تو وہ اللہ نے خود حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلا بتایا تھا, مگر بڑا فرق ہے میرے اور اللہ کی ہیلے کے بہانے میں. اللہ نے جو ہیلا بتایا تھا اس میں یہ تھا کہ تم اپنی قسم کو نہ توڑو گے, قسم کو پورا کرو. اور میرا اور آپ کا جو ہیلا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کام ہم نہ کریں,
ہمیں زکات دینی نہیں ہے، سال کے 11 مہینے میرے پاس 1 مہینہ بیوی کے پاس زکات دینی ہے نہیں، ہم بچنا چاہتے ہیں، ہیلا ہمارے ہاں وہ کام کرتا ہے، وہی بیماری جو ان کی تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے کیوں کیا، بما کانوا، اچھا اللہ فرماتے ہیں کذالک نبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں۔ کیوں آزمائیں؟ اللہ نے فرمایا بما کانوا یفسقون، یہ فسق جو ہے عربی زبان میں پھل جو ہوتا نا، آم ہے جو بھی ہے نا، اس پھل کا اندر جو مغز ہوتا، گودا جو ہوتا نا، وہ اس کے وہ جو جلد ہوتی ہے اسے پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے، یہ ہے فسق، یہ ہے فسق، یعنی ان کی برائی کھل کر سامنے آ گئی ہے، لوگوں کو اب دکھ رہا ہے کہ برائی کر رہے ہیں۔ بڑی اہم بات قرآن مجید کہتا ہے، آپ نے گناہ کیا، اللہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ اب بھی سمجھ جاؤ، واک بیک کر جاؤ، توبہ کر لو۔ اگر تم نے نہیں کیا نا تو اللہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھول دے گا، دوسرے گناہ کا دروازہ کھول دے گا۔ پھر تیسرا، تم گناہ کرتے چلے جاؤ گے۔ یہ ہے انسان کی آزمائش، اور یاد رکھیے گا آزمائش جو ہوتی ہے وہ غیر مسلموں کی نہیں ہوتی ہے، مسلمانوں کی ہوتی ہے، ایمان کے دعوے داروں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اچھا اس کے بعد قرآن کہتا، میں بالکل اختصار سے بات کر رہا ہوں، اس میں 3 گروہ ہو گئے، 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ دھڑلے سے برائی کر رہا ہے، ایک گروہ جو ہے ان کو واز کر رہا ہے۔ قرآن جی درست استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم کیوں ان کو نصیحت، واز کا لفظ قرآن لے کر آیا ہے۔ واز ایسی بات جو دل میں اتر جائے، یہ دوسرا گروہ، بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، مت کریں، عبادت کریں۔ ایک تیسرا گروہ ہاٹ لائن، لاسٹ کاسٹ، جہنم میں جانے والے، چھوڑو یار۔ 3 گروہ۔ مجھے دوسرا گروہ جو روکتا تھا انہوں نے وجہ بتائی ہے، انہوں نے کیا وجہ بتائی ہے؟ انہوں نے کہا تاکہ ہم اللہ کے پاس میں کہنے کے لیے ہمارے پاس میں کوئی عذر رہ جائے، کوئی عذر رہ جائے۔ اور یہ خوبصورت بات ہے، آپ عذر کب پیش کرتے ہیں، ایکسکیوز کب پیش کرتے ہیں؟ جب آپ سے کام نہ ہو سکے تب آپ عذر پیش کرتے ہیں۔ یہ کام کر رہے ہیں مگر کہتے ہیں کہ خالو معذرۃ الی ربکم، تاکہ ہم تمہارے رب کے پاس معذرت پیش کریں۔ مومن بڑا حساس ہوتا ہے، بے حس نہیں ہوتا ہے، بے حس نہیں ہوتا ہے۔ بے حسی یا بھول جانا گناہ کی پہلی سیڑھی، سرکشی اور طغیانی آخری سیڑھی، آخری سیڑھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تاکہ ہم تمہارے رب کے پاس، تمہارا رب، یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب، تو گویا جو ہارڈ لائن جو لوگ تھے نا ان کو بھی انہوں نے واز کر دیا، نصیحت کر دی کہ اللہ تم سے بھی پوچھے گا کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے برائی ہوتی رہی، لوگ غلط کام کرتے رہے، تم نے روکا کیوں نہیں ان کو، روکا کیوں نہیں؟ یہ وہ چیز تھی۔ دوسری بات جو انہوں نے یہ کہا کہ رب کے پاس میں، میرے اور آپ کے پاس میں کوئی معذرت چاہیے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ مالک ہم نے کوشش کی، ہم کامیاب نہیں ہو سکے، یہ اور بات ہے۔ اور قرآن مجید کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، انسان کی جتنی کوشش ہوگی اس کو دیکھا جائے گا، سوف یرا، وہ عنقریب اپنی کوشش کو دیکھے گا، اسے دکھایا جائے گا، دس از ہاؤ یو ٹرائیڈ۔ نتیجہ نہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم نے کیا کوشش کی، سوال اس پر ہوگا۔ ہم نتیجے کو سوچ کر بھائی کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ میں اور آپ کوشش کے مکلف ہیں۔ کوشش کیجئے گا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، اگر آ گیا تو آ گیا، نہ آیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے کیا پریشانی کی بات ہے۔ تو انہوں نے 2 باتیں کہیں اس دوسرے گروہ نے، یہ کہ شاید اللہ کے پاس میں کہنے کے لیے مجھے اور آپ کو ایک یہ موقع مل جائے، ایکسکیوز مل جائے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں،
ہر گنہگار متقی بن سکتا ہے، کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ اس پوری تاریخ میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ وقت کے نبی کو قتل کرنا ہے، وقت کے نبی کو قتل کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس نیت کے ساتھ گھر سے باہر نکلے، مگر جب لوٹے تو فاروق اعظم ہے۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا، ڈونٹ گیو اپ آن سنرز۔ گناہ کرتا ہے فتویٰ مت دیجیے گا۔ یہ ہمیشہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، آپ کے خاندان میں کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو گناہ میں ملوث ہے، نہ تو مسجد پہ آتا ہے، نہ بیان سنتا ہے، نہ کتابیں پڑھتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے۔ یقین رکھیے شاید وہ آپ اکیلے واسطے ہوں گے جو سے آپ پھر سے واپس لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ بات کیجیے گا، اعتماد بھروسہ رکھیے گا، پھر آپ بات کیجیے گا۔ تو اس چھوٹے سے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بہت سارے اسباق رکھے، کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ حضرات محترم، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ درد وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر ہم محسوس کریں۔ درد وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر ہم محسوس کریں، ورنہ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔